چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے اس پر ہمیں عمل کرنا. تو ایک حدیث ہے طلب العلم فرض طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. طلب العلم فرض علی کل مسلم. ٹھیک ہے. ان کا مطلب یہ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت سب کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. سب پر فرض ہے کہ وہ دین کو حاصل کرے, دین کو جانے کہ آخر دین کیا ہے اور دین کہتے کس کو ہیں. جس طریقے سے ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے لیے کھانا ضروری ہے, جسم کو چھپانے کے لیے لباس ضروری ہوتا ہے, اور ٹھیک اسی طرح ہمیں جاننے کے لیے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے لیے دین کتنا زیادہ ضروری ہے اور ہم دین کو کیسے حاصل کریں. تو اس کے لیے ہمیں سب جاننا ہوگا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے بتائے ہیں ہم ان پر عمل کریں. تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں کہ ہم جیسا ہمیں وہ بتائے ہیں اس راستے پر ہم چلیں گے, اس راستے وہ کام کریں گے جس طریقے سے ہمیں بتایا ہے, اسی طریقے سے ہم دین کو حاصل کریں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے سارے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہمیں عبادت کس طریقے سے کرنی ہے جو ہماری عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول ہو. تو ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر ہم چلیں گے تو ہماری عبادتیں اللہ کے نزدیک قبول ہوگی. تو اسی طریقے سے اگر ہم دین کو اگر پھیلائیں گے, امر بالمعروف والنہی عن المنکر. امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں بھلائی کام کا حکم دینا, والنہی عن المعروف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں برائی کام سے روکنا. تو ہمیں برا کام کیا ہے ہمیں اس کو جاننا چاہیے, اور اچھا بھلائی کا کام کیا ہے تو لوگوں کو ہمیں تعلیم دینا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری امت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو انہوں نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے دین کا, جو سکھایا ہے, اسے ہم کو اب آگے تک پہنچانا ہے, آگے آنے والے لوگوں تک پہنچانا ہے. تو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ دین ہے کیا. تو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ان کے زمانے میں تھے لوگ تھے ان کو آئے اور ان کو دعوت دی دین کی, اسی طریقے سے سارے نبی جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ہر ایک نبی نے اپنی امت کو, اپنے جو لوگ تھے وہاں ان کو دین کی دعوت دی. تو دین کی دعوت دی. تو اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے کر آئے, کچھ لوگوں نے انکار کر دیا. اسی طریقے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے سے انکار کر دیا تھا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے دین کی حفاظت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کریں گے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا تھا اس وقت کہ اگر ہماری قسمت میں اللہ رب العالمین نے یہی لکھا ہے تو ہم اسی کے ساتھ ہی ہم فنا ہو جائیں گے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو ان کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کارساز ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی اور وہی ہمارے لیے بہتر کارساز ہے. اگر اللہ تعالیٰ اگر یہی چاہتا ہے تو ہم یہی ہو جائیں گے, اگر اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے تو اس کے ذریعے ہم فنا ہو جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا یا نار کونی بردم سلامن علی ابراہیم کہ اے آگ تو میرا ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا دین یہیں تک رہے. اللہ رب العالمین اس دین کو, اس توحید کو آگے بڑھانا چاہتا تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچا لیا تھا. تو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کو پھیلانا چاہتے تھے اسی طریقے سے ان کے زمانے میں ان کے وقت پہ مصیبتیں آئیں تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے تھا, گھبرانا نہیں چاہیے, ہر مصیبت کا سامنا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین وہ مہربان ہے, وہ نہایت رحم کرنے والا ہے, ہر ایک کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دعوت دے رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر لوگوں نے ان کے لیے ایسے لشکریں جمع کر لی تھی جن سے وہ جنگ کرنا چاہتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا چاہتے تاکہ وہ یہ روک دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت یہی دعا پڑھی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی اور وہی ہمارے لیے بہتر کارساز ہے. تو ان کے زمانے میں بھی مصیبتیں آئیں لیکن انہوں نے دین کو پھیلانا, دین کا کام کرنا چھوڑا نہیں. اس لیے ان کے بعد ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور آگے تک سکھائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور صحیح طریقے سے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا جزا و احسن الجزا.